یہ ویڈیو محمد بن قاسم کا سندھ پر حملے کے بارے میں ہے۔ خلیفہ عمر اول کی دوری حکومت میں ہندوستان کے علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش عربوں نے کی، لیکن اس میں انہیں کوئی خاص سکسیس جو ہے وہ نہ مل سکی۔ بعد میں جب عمر خلیفہ بنا عربیہ میں، تو اس نے عبداللہ ابن عمر کی سربراہی میں ہندوستان پر آرمی بھیجی، اور مکران کا علاقہ جو آج کل ماڈرن ڈے میں بلوچستان ہے پاکستان میں، یہ علاقہ عبداللہ ابن عمر نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب معاویہ کی خلافت بنی، تو خلافت معاویہ کے دور میں بھی انڈیا پر انہوں نے مختلف آرمیز انویژنز کیے، حملے کیے، لیکن اسے بھی کوئی خاص سکسیس جو ہے وہ نہ مل سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب امیہ ڈائناسٹی یا امیہ خاندان کی حکومت بنی، تو اس میں خلیفہ الولید نے اپنی حکومت کو یا اپنی امپائر کو مزید ایکسپینشن کرنے کے لیے مختلف جرنلز جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بھیجے کہ نئے علاقے جو ہے وہ قبضہ کر سکے۔ تو ایک جنرل جس کا نام تھا موسیٰ ابن نصیر، اس کو مصر، ایجپٹ اور نارتھرن افریقہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس میں وہ کامیاب ہوا، اور موسیٰ ابن نصیر نے ایجپٹ، مصر اور نارتھرن افریقہ کو قبضہ کر لیا۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ ایک لیفٹیننٹ تھا جس کا نام تھا طارق بن زیاد، اس نے اسپین کو قبضہ کر لیا، اور اسی طرح خلیفہ الولید نے قتیبہ کو سینٹرل ایشیا قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، اور قتیبہ سینٹرل ایشیا کو قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، اور امیاد امپائر میں سینٹرل ایشیا بھی آ گیا۔ پرانے زمانے سے، اینشنٹ ٹائم سے، انڈیا اور عربیہ کے لوگوں کے درمیان ٹریڈ کی تعلقات تھے، اور عربیہ کے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ انڈیا ایک رچ کنٹری ہے، اور ایگریکلچری بھی یہ ایک رچ کنٹری ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا عربوں کا اٹینشن جو ہے وہ پہلے سے انڈیا کی طرف تھی۔ لیکن جب خلیفہ الولید نے حجاج بن یوسف کو ایسٹرن پروونس کا گورنر بنایا، ایسٹرن پروونس جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے، تو جب عراق یا ایسٹرن پروونس کا گورنر حجاج بن یوسف بنا، تو اس نے پرشیا کے علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ان علاقوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن جب اس نے پرشیا پر حملہ کیا، تو پرشیا کے لوگوں کی مدد کے لیے سندھ کا جو رولر تھا، وہ سندھ کے رولر نے پرشیا کے لوگوں کے ساتھ مدد کی مسلمانوں کے خلاف، اور اسی وجہ سے حجاج بن یوسف کا یا عربوں کا سندھ کے لوگوں کے ساتھ یا سندھ کے رولرز کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے جب پرشیا کے علاقہ کو قبضہ کیا، تو پرشیا سے کچھ ریبلز باغی نے بارڈر کراس کر کے سندھ میں پناہ لی۔ سندھ میں اس وقت جو رولر تھا اس کا نام تھا راجہ داہر، اور راجہ داہر نے ان ریبلز یا باغیوں کو شیلٹر پناہ دی، اور اسی وجہ سے حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ ہسٹورینز اور اسکالرز کا ماننا یہ بھی ہے کہ سیلون جو آج کل ماڈرن ڈے میں سری لنکا ہے، اس سے 8 شپس، سمندری جہاز جو ہے وہ واپس آ رہے تھے عربیہ، اور یہ تجارت کے لیے گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اس میں کچھ بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ تو سندھ کے ساتھ جو عربین سی ہے، اس میں یہاں پر جب یہ 8 شپس پہنچی، تو وہاں پر سمندری ڈاکو یا پائرٹس نے ان 8 شپس کو جو ہے وہ لوٹ لیا، پلنڈر کر لیا اور ہائی جیک کر لیا۔ تو حجاج بن یوسف نے سندھ کے رولر راجہ داہر کو یہ پیغام بھیجا کہ ان 8 شپس کو جو ہے وہ پائرٹ سے جو ہے وہ نکال دے، اور مطلب میرے پاس بھیج دے۔ تو اس پر راجہ داہر نے جو ہے وہ ریفیوز کر لیا کہ میں اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا پائرٹس کو۔ تو اسی وجہ سے بھی حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہوئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان جو ہے وہ پولیٹیکلی افیئرز جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہوئی، اور دوسری حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک ایمبیشیس شخص تھا، اور ایمبیشیس کی وجہ سے اس کی یہ خواہش تھی کہ میں سندھ کو جو ہے وہ قبضہ کر سکوں۔
تو اس لیے حجاج بن یوسف نے عبید اللہ نامی ایک شخص کے کمانڈ کے انڈر جو ہے وہ آرمی بھیجی کہ سندھ کو قبضہ کر سکے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا۔ حجاج بن یوسف نے دوبارہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ بدیل کے کمانڈ میں جو ہے وہ آرمی بھیجی کہ سندھ کو قبضہ کر سکے، لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہوا۔ اور فائنلی آخر کار تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے سن اللہ محمد بن قاسم کو بھیجا کہ وہ سندھ کو قبضہ کر سکے، اور اس میں محمد بن قاسم جو ہے وہ کامیاب ہوا اور اس نے سندھ کو قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملے کے لیے ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور محمد بن قاسم کی دوسری ویڈیو پارٹ 2 جو ہے وہ اس میں